علماء فرماتے ہیں کہ آدمی لطائف نفسی، لطیف، آدمی کے اندر لطائف ہیں، چھپی ہوئی باریک چیزیں. جس طرح انسان کے اندر ایک خواہش پیدا نہیں ہوتی تو یہ نفسی ہے. عقلی، اب عقل بھی تو نظر نہیں آتی نا. دیکھو اگر عقل کا تعلق ہوتا اس کے ساتھ تو یہ کھا کر عقل بڑھا لیتے. ہاں، سارے انسانوں کا دماغ سائز میں ایک جیسا، شکل و شباہت میں ایک جیسا ہے، لیکن کوئی بیوقوف اور کوئی عقل مند، اور کسی میں عقل کم اور زیادہ. تو لطیف چیز ہے عقل بھی. قلب، دل میں جو کیفیات آتی ہیں اچھی اور بری. روحی، انسان کے جسم پر روح حاکم ہے. اور سری، چھپا ہوا. ان سب چیزوں کا مرکب ہے انسان. نفس کی معرفت کی انتہا یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا ہے نہ کوئی اس سے جنا گیا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے. اس کو دریافت کر لے نفس، جب اس بات کو دریافت کر لے، اس لیے کہ ہر وہ چیز جس کی طرف نفس شہوت یا غضب کی قوت کے ساتھ مائل ہوتا ہے ان حالات سے خالی نہیں ہے کہ یا تو وہ کسی چیز سے پیدا ہوتی ہے، یا اس سے کوئی چیز پیدا ہوتی ہے، یا اس کے برابر دنیا میں کوئی اور چیز موجود ہے. کیونکہ وہ پروردگار کو تمام موجودات سے بالا تر سمجھتا ہے، ناچار اس سے ان صفات کی نفی کرتا ہے. اور یہ عقل کا بالا تر مرتبہ ہے، اور اس کی معرفت کا آخری مقام صمد ہے، محتاجی، کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سارا جہان اس کا محتاج ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جہاں احتیاج کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، احتیاج، حاجت کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، وہ کسی کی محتاج نہیں ہے. اس لیے کہ عقل کو اسباب اور مسببات کا علم دیا گیا ہے، بس وہ ہر چیز کو کسی سبب کا محتاج سمجھتی ہے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں. سر میں درد ہو تو آپ کہتے ہیں کسی وجہ سے ہوا ہے، اور اب اس درد کو ختم کرنے کے لیے بھی کوئی چیز چاہیے، تو آپ کو کوئی اور چیز چاہیے. اب یہ درد کسی کی وجہ سے، اور جو چیز اس درد کو ختم کرنے کے لیے چاہیے تو آپ اس کے محتاج ہوئے، اور جس وجہ سے یہ درد ہوا یہ اس کا محتاج ہوا. سمجھ رہے ہیں؟ اب مسئلہ اگر حل نہیں ہوا تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو اس کے محتاج ہو، اور پھر وہ دوائی لکھتا ہے تو پھر اس دکاندار کے محتاج ہو. دکاندار بھی تو ہوئے نا دوائی بیچنے والا، پھر وہ دوائی بھی مل جائے، پھر وہ دوائی اپنا اثر بھی کر جائے نا. تو احتیاج ہے، ہر چیز میں احتیاج ہے، اور اس سبب کو دیگر سبب کا محتاج مانتی ہے ہر ایک چیز آگے. یہی وجہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی تدبیر جو کہ عقل کا کام ہے اسباب کے ساتھ وابستہ ہے، اس لیے عقل اسباب پہ توجہ کر رہی ہوتی ہے. پس ذات باری تعالیٰ کی حقیقت میں اس کی دریافت کی انتہا اسی قدر ہے کہ عالم اسباب اور مسببات سے ماورا ہے، سب چیزوں سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، اور ساری چیزیں حقیقت میں اس کی محتاج ہیں. اور قلب، دوسری چیز جس کی شان مشہور کیفیات محبت، خوف، رجاء، اعتماد میں سے کسی کیفیت میں استغراق ہے. ہر وقت دل انہی میں سے کسی چیزوں میں پھنسا ہوتا ہے، یا طلب کرتا ہے یا شوق کرتا ہے، یا رجاء کرتا ہے یا خوف کرتا ہے، یا محبت کرتا ہے یا اعتماد کرتا ہے. اس کی معرفت کا آخری مرتبہ مرتبہ احدیت ہے کہ جس پر بھی توجہ کروں، اعتماد کروں، آخر میں ساری چیزیں جا کر جس ذات پر اکٹھی ہوں گی وہ حق تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ ساری صفات کا مجموعہ ادھر ہے. اور روح